بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وقال تعالى في عظمته النبي الكريم في الكلام المجيد والفرقان الحميد في شأن حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم. صلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. محترم بزرگوں اور دوستوں، میرے بھائیوں اور وابستگان خانقاہ محمدی اور حاضرین مجلس اور حاضرات محفل، اس خانقاہ محمدی کا یہ جشن اور خانقاہ محمدی کا یہ بزم اور خانقاہ محمدی کی یہ نظام، اللہ تعالیٰ اس کی صحیح قدردانی کی توفیق عطا فرمائے۔ حقیقت میں ایسے ہی محسوس ہوتا ہے کہ اس زمانے کے اندر میں، جبکہ دنیا کے اندر عام طور پر بالخصوص اہل ایمان ان نظاموں سے، نعمتوں سے محروم ہو چکے ہیں یا دور ہو چکے ہیں، لیکن کرم فرما کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ نظام اور وہ دسترخوان اس خانقاہ محمدی کو عطا فرمایا کہ روزانہ ان دسترخوانوں پر نئی نئی غذائیں چنی جاتی ہیں اور صحت مند غذاؤں کا انتظام کیا جاتا ہے۔ بس خوش قسمتی ہے ان لوگوں کی جو ان دسترخوانوں سے مستفید ہو اور اللہ کی نظیر نعمتوں کو استعمال کر کے وہ قوت اور وہ توانائی کو حاصل کرے، اس صحت کو حاصل کرے۔ بالخصوص اس خانقاہ محمدی کے در میں اولیاء کے اعراض کے مواقعوں پر ان کے نسبتوں کی محفلیں منعقد ہوتی ہے، جبکہ عمومی ماحول دنیا کے اندر میں مسجدوں کا اور دینداروں کا، مسلمانوں کا یہ ہے کہ وہ اپنے ملے ہوئے اللہ کے دین کی نہ قدری یا دین کو زندہ کرنے کی محنتوں کو دین کی خدمتیں سمجھتے ہیں۔ حالانکہ یہ بات تو یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب اسلام کی اور ایمان کی دولت عطا فرما دی تو پھر ہے ہی وہ مسلمان، اور وہ مسلمان کیسے کہ جو اسلام قبول کیا ہوا اور خدا کی نافرمانی کرے، یا اس کو یہ کہنے کی نوبت آئے کہ تمہارے اوپر اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ چیز فرض ہے، یہ چیز شریعت ہے، یہ تو بہت آخر درجے کی اور بڑے مرض کے اللہ کا انداز ہے کہ جیسے ایک آدمی سکتے میں اگر چلے جائے، کوما میں اگر چلے جائے تو وجود ہوگا، سانسیں چڑھ ہی ہوگی، لیکن وہ اپنے وجود کا احساس صرف اپنی سانسوں سے دلائے گا، حرکات و سکنات بھی اس کی ثابت ہو چکی ہوگی، اور اس کوما میں چلے گئے ہوئے آدمی کو آپ کی کہے، کوئی ہمدردی میں بیٹا آ کر یہ کہے کہ ابا جان میں آپ کے لیے بادام کا حلیلہ لایا ہوں، پی لیجیے، اور کوئی آ کر یہ کہے کہ یہ سیب بھنگ ہے، کھا لیجیے، اور کوئی آ کر یہ کہے کہ مشک و عنبر کا یہ میٹھا ہے، آپ استعمال کر لیجیے، ابا جان آپ کی محبت میں میں نے یہ 1.5 لاکھ روپے کلو کی اس مٹھائی کو لے کر آیا ہوں آپ کے لیے، آپ اس کو استعمال کر لیجئے، آپ اپنے لیے نہیں تو کم از کم ہماری تسلی کا استعمال کر لیجئے۔ تو نتیجہ کیا نکلے گا کہ وہ کوما میں گیا ہوا آدمی ان ساری باتوں کے احساس سے بھی دور ہو جائے گا، صرف اس کی نظریں دیکھتی رہے گی، اور یہ احساس ہے کہ وہ بھی زندہ ہے، لیکن زندہ ہے بمعنی زندہ ہے، لیکن زندگی کے معنی کے اعتبار سے وہ مردہ ہے، احساس سے بہت دور ہو چکا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھ کو اور آپ کو اس باتوں کے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے کہ اسلام اپنے ماننے والوں کو، مسلمانوں کو ان کو یہ سمجھانے کی ضرورت پڑی کہ تمہارے اوپر 5 وقت کی نمازیں فرض ہیں، تم
اللہ کی ناراضگی سے بچنے کے لیے گناہوں سے بچو، اپنی آنکھوں کو غلط استعمال نہ کرو، اور جب رمضان کا مہینہ آ جائے تو روزے رکھو، قرآن کی تلاوت کرو، اچھائیوں کو اختیار کرو۔ اور ان کو یہ کہنا پڑے کہ اگر تم زندگی صحیح نہیں گزارو گے تو تم جہنم میں داخل کر دیے جاؤ گے، اگر اچھی زندگی گزارو گے، نماز پڑھو گے اور ذکر کرو گے، دین پر چلو گے، شریعت پر عمل کرو گے تو تمہیں جنت کی نعمتیں دی جائے گی، جنت دی جائے گی۔ یہ رخ اتنا زیادہ بیمار کا اور بیماری کے ثبوت کا ہے کہ حقیقت میں تمثیلاً یہ گویا کہ کوما کا مریض ہے۔ غنیمت ہے بہت سے لوگ ہیں جو کوما سے واپس بھی آ جاتے ہیں، محنت کو نہیں نظر انداز کیا جا سکتا۔ ہاسپٹل کے اندر میں، دواخانوں میں شریک کیا جاتا ہے کہ کوما میں ہے، لیکن خطرے کے اندر میں ہوتا ہے، ڈاکٹر بھی کہہ دیتا ہے کہ یہ کوما میں ہے، اور اگر دیانتدار ڈاکٹر ہو تو وہ بھی یہ کہہ دے گا کہ ہماری کوشش ہم کریں گے، لیکن دوا سے زیادہ اب اس کو دعا کی ضرورت ہے۔ میرے دوستوں، میرے بھائیوں اور میرے بچوں، اس سے بڑا المیہ کیا ہوگا کہ ایک تو یہ ہے کہ ہم کو اعمال اور عبادت کو سمجھایا جائے، اس کی فضیلتوں کو بتایا جائے، اور نافرمانی کے اوپر خدا کے غضب کا اطلاع دی جائے اور ڈرایا جائے۔ اور ایک تو یہ ہے کہ انہی اعمال کے اظہار کو، ان اعمال کی ترغیب ہی کو اصل دین کی محنت ہم سمجھ لیں۔ یہ اس سے زیادہ خطرناک، اس سے زیادہ اندھوکناک بات ہے، اس سے زیادہ اندھوکناک بات ہے کہ یہ تو معاملہ ایسے ہی ہے کہ ہے وہ کوما میں، اور اس پر پیش کیا جا رہا ہے بہترین قسم کے ڈش اور بہترین قسم کے حلوے، اس کے لیے تو بے سود پڑا ہوا ہوگا، وہ اس کا وے آف ٹریٹمنٹ یہ ہوگا کہ علاج کا راستہ اس کی ہمدردی کا یہ ہوگا کہ اب اس کو حلوے کی ضرورت نہیں ہے، اس کو بہترین غذا کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اس کو تو اب علاج کی ضرورت ہے۔ کیا ہے؟ علاج کی ضرورت ہے۔ یہ بات نہیں کی جائے گی کہ غذا کا انکار نہیں ہے، لیکن اب اس کے لیے غذا نہیں بلکہ اس کے لیے علاج ضروری ہے کہ اس کا مرض اس درجے پر پہنچ چکا ہے کہ اب غذا اس کے لیے زہر بن جائے گی۔ پڑا ہوا کومے میں ہے، لیکن آپ نے زبردستی منہ کھول کر اس کے منہ میں غذاؤں کو پہنچانے کی کوشش کی، اور اولاد آ کر یا بیوی آ کر ہمدردی کے اندر میں اس کو کھانے پر اصرار کیا، تو پھر وہ کوما کے مریض کے لیے اس لیے اس کو تو آبزرویشن میں رکھ دیا جاتا ہے کہ کوئی نہیں مل سکتے، جا کر کوئی نہیں مل سکتے۔ کوما کا ٹریٹمنٹ کا طریقہ یہی ہے کہ اس کو کاٹ کر بالکل آبزرویشن میں رکھ دیا جاتا ہے کہ کوئی نہیں جا سکیں گے، بھائی ہم 2-3 آدمی ہیں لیکن نہیں ملنا ہے، علاج کر رہے ہیں، تم دعا کرو، وہ کوما سے باہر آ جائے تو پھر تم ملاقات کر لینا۔ کوما سے بھی، انسانوں سے ملاقات سے بھی اس کو ہٹا دیا جاتا ہے۔ میرے دوستوں، میرے بھائیوں، یہ جسمانی علاج کا ایک طریقہ ہے جس سے ہم اور آپ سمجھ سکتے ہیں۔ یہ بات اظہر من الشمس سمجھ لینا چاہیے۔ اگر ذرہ برابر بھی اگر عقل ہے، فہم ہے، دیانت ہے، ایمان ہے، اسلام ہے، تو پھر کم از کم دیانت کے ساتھ میں یہ طریقے پر ایقان کر لینا چاہیے کہ مرض کے علاج کے لیے اس وقت میں اس کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ غذا سے اس کو ہٹا دیا جائے، لوگوں سے ملنے کو صبر کر دیا جائے، اور دنیا سے بالکل کاٹ دیا جائے، آبزرویشن میں رکھ دیا جائے۔ یہ اس کے لیے علاج ہے۔ اسی طریقے سے قرآن و حدیث کے اندر میں بندوں کے لیے اس نظام کی طرف میں بھی اشارے فرمائے گئے ہیں کہ ایک مرض وہ ہے جو ابتدائی سٹیج کے اوپر ہے تو گولیاں اور دوائیں کام کرے گی، اس سے آگے بڑھ جائے تو آپریشن کام کرے گا، اگر اور آگے بڑھ جائے تو ٹھیک ہے، بہتر ہے کہ اس دواخانے کے بجائے بڑے دواخانے میں لے کر چلے جاؤ۔ لیکن مرض اپنی انتہا پر اگر پہنچ گیا ہو اور وہ کومے میں اگر چلا گیا ہو
تو اس کے لیے آبزرویشن کے لوگوں سے ملنا بھی اس کا بند کروا دو، دنیا سے بالکل اس کو کاٹ دو اور ہمدردیوں کو بازو کر دو، ملاقات سے بھی اس کو دور کر دو۔ یہ ٹیکنالوجی اور علاج اور سائنس کی تحقیق نے اب اس بات کو سمجھانے کے لیے آسان کر دیا کہ یہ نظام اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور دو جہان کے مالک میرے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے آل علی اور اولاد علی کے ذریعے سے قیامت تک امت کو دیا تھا کہ جب امت اور انسانیت کا مرض اپنی انتہا پر پہنچ کر وہ سود ہو جائے اور کوما میں چلے جائے تو ان کے لیے علاج یہ ہوگا کہ ان کو ساری چیزوں سے کاٹ کر پیر پرس بنا دو، ان کو خانقاہوں کے در میں مقید کر دو اور ان کو ہر چیز سے وہاں بحث مت کرو کہ غذا نہیں ہے، یہ پروٹین والی غذا ہے اور یہ اچھی غذا ہے، نہیں ہم بھی تو ان کے بیوی ہیں، ہم بھی تو ان کے بچے ہیں، ملنے تو ہم کو نہیں، بلکہ مرض کی تشخیص اور علاج کا حق اور اس کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ مرض اس کا اتنا بڑھ چکا ہے کہ اس کو اس کے مرض کا علاج صرف اس کی تخلیے پر ہوگا، تنہائی پر ہوگا، وہاں کوئی نہیں ہوگا۔ وہ کہے کہ میں رشتہ دار ہوں تو ڈاکٹر کہے گا کہ نہیں، زیادہ اصرار کرے تو کہے گا، کیا کہے گا کہ لے جاؤ تم اپنے پیشنٹ کو، ہم تو جانے نہیں نہیں دیں گے۔ وہاں قبول بھی کر لیا جاتا ہے کہ صاحب کوما میں ہے، اصرار کرے تو ڈاکٹر کہتا ہے کہ بھائی کوما میں ہے آپ کا پیشنٹ، آپ اگر ملو گے کہ ہر گرمی کر رہے ہو، ہم علاج کر رہے ہیں اس کو کوما سے نکالنے کی، اب تم ہمارے علاج کے ساتھ میں تم دعا بھی کرو تاکہ وہ تمہارا پیشنٹ کوما کے مرض سے نکل جائے۔ میرے دوستوں، میرے بھائیوں اور میرے عزیزوں، یہ نظام روحانیت کی تربیت اور علاج کے لیے شروع سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کے ذریعے سے آل علی اور اولاد علی کے ذریعے سے دنیا میں قائم فرما دیا کہ انسانیت کا مرض کی اس انتہا پر اگر انسانیت پہنچ چکی ہو کہ جس کی مثال میں نے کوما کی دی ہے، تو بھی وہاں پر نا امیدی نہیں ہے، ٹریٹمنٹ اگر ہو جائے تو پھر زندگی میں واپس آ سکتا ہے۔ اگر وہاں تقاضا کیا جائے کہ نہیں، اللہ نے غذا کو حلال قرار دیا ہے، شہد کو سہل بنایا ہے اور بہترین قسم کی غذائیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کی ہے، اور بہترین کی غذا کھانے سے کو روکا کیوں جا رہا ہے؟ نہیں، علاج کے طریقے ہیں وہ اور حق ہے وہ کہ اس کے علاج کے خاطر اس کو روکا جائے، ملنے سے بھی روکا جائے، اپنوں سے بھی اس کو کاٹ دیا جائے، پھر اس کو ایسا تنہا کر دیا جائے کہ جیسے قبر میں جانے والا تنہا ہو جاتا ہے، ویسے اپنے آپ کو تنہا کہ دنیا کے چاروں طرف میں دیکھے گا لیکن کوئی اس کو نظر نہیں آئے گا۔ تو یہ تو اس کے ٹریٹمنٹ کا طریقہ ہے اور ٹریٹمنٹ کی امید ہے، اس کے بجائے ہٹس یہ کرے کہ نہیں اس کو وہاں سے نکال دو، ہمارے پیشنٹ کو ہمارے ساتھ میں رکھو، ہم اس کا ہاتھ دبائیں گے، اس کا پیر دبائیں گے، کوئی لا کر دودھ پلائے گا، کوئی لا کر گلوکوز پلائے گا، کوئی لا کر زمزم پلائے گا، کوئی لا کر کھجور کھلائے گا اور کوئی گھی کے پراٹھے کھلائے گا، تو کوما کے پیشنٹ کے لیے سب زہر بن جائے گا۔ اور یہ اکرام نے جب امت کے اندر میں یہ رخ آ جاتا ہے، امت جب اپنے ایمان اور عقیدے کے اعتبار سے کوما کے مقام پر پہنچ جاتی ہے تو پھر وہ اولیاء اکرام اس کو دنیا سے کاٹ دیتے ہیں اور کاٹ کر ان کو سال 2 سال 10 سال 20 سال جب تک ٹریٹمنٹ نہ ہو جائے دکان پر نہیں بھیجتے، کاروبار پر نہیں بھیجتے، بیوی بچوں سے ملنے نہیں دیتے۔ اب چیخنا چلانا جیسے وہ ہمدرد ان کے پیرنٹس کا ہوتا ہے، پیرنٹس کیا بولتے ہیں ان کو ساتھ میں رہنے والے، اٹینڈنس کا، کہ بھائی ہم کو ملنے دو، ہم ملنا چاہ رہے ہیں، ہمارا باپ ہے، ہماری بہن ہے، ہماری بیوی ہے، ہمارا شوہر ہے، ملنے دو۔ لیکن قانون اور علاج یہ کہے گا کہ نہیں مل سکتے، بلکہ علاج کے اس سطح کے اوپر ہے کہ ملنا تمہارا اس کے لیے بھی نقصان کی چیز بن جائے گا۔ ہوگا کہ آبزرویشن میں رکھ دیا جاتا ہے، اس کو کوما میں رکھ دیا جاتا ہے۔ یہ اعتراض جاہلوں نے ہر زمانے کے اندر میں کیا ہے اہل طریقت پر کہ یہ پیر پرستی کیا ہے، یہ خانقاہوں میں جانا کیا ہے، یہ آل علی اور اولاد علی کا نظام کیا ہے۔ نادان ہیں بیچارے، نادان ہیں جو حقیقت کو نہیں سمجھ سکتے ہیں،
کوشش کریں کہ سمجھیں. اب نہ سمجھ میں آئے تو پھر جسم کا ہی مرض میں اگر کوما میں چلے جائے تب وہ تو سمجھ میں آ جائے گا. اچھا کوما پر جو اسٹیج پہنچا ہے وہ موت نہیں ہے لیکن موت کے قریب کا اسٹیج ہے وہ. اب اس کو اگر زندگی دلوانا چاہتے ہو تو پھر تم اپنے سے دنیا سے کاٹ کر اس کو پھر تخلیق کے ساتھ میں الگ کر دینا پڑتا ہے. اب وہ پھرانا کرنا شروع کریں کہ رشتہ دار یہ کا علاج ہے, انہیں ہم کو دیکھنے بھی نہیں دے رہے, ہم کو ملنے بھی نہیں دے رہے, ہمارے ساتھ میں ہمارے مریض کے ساتھ میں یہ ہمدردی نہیں ہے, دشمنی ہے. دشمنی کی ہمدردی کا تقاضا ہے. خدا کی قسم آل علی اور اولاد علی ان کا نظام و نظام قانونی اور نظام طریقہ یہ علاج کا اتنا بڑا نظام ان کے پاس میں ہے کہ دنیا سے کاٹ دیتے ہیں, وہ دنیا کی مصروفیتوں سے نکال دیتے ہیں. اب دیکھنے والے فتویٰ دینے والے کہتے ہیں کہ پیر پرستی ہے یہ, کہ بس نیند میں سو رہا ہے تو یا پیر کہہ رہا ہے, بیٹھ رہا ہے تو یا پیر کہہ رہا ہے. اور یہ کیا ہے پیر پیر, اللہ کہو, رسول کہو, سبحان اللہ کہو, الحمدللہ کہو. اس کو بھی علاج کی ضرورت ہے. اس کے علاج کے لیے اب وہ اپنی روحانیت کے اعتبار سے کوما میں جا چکا ہے. نماز میں بھی آ رہا ہے تو نماز میں بھی دنیا کا اتحاد, روزہ بھی رکھ رہا ہے تو اس میں بھی اپنے لیے بوجھ سمجھ رہا ہے, شریعت پر چل بھی رہا ہے تو اس کے لیے اپنے ماڈل بنایا ہوا ہے, فیشن بنایا ہوا ہے. تو غذائیں تو زہر بتی چلی جا رہی ہے کہ نماز پڑھ کر خدا کی نظر سے دور ہو رہا ہے, روزہ رکھ کر خدا کی نظر سے گر رہا ہے, تو غذائیں پوری کی پوری اب زہر بتی چلی جا رہی ہے. اگر اس کا علاج نہیں کیا گیا کہ ماشاءاللہ آپ نمازی, آپ پیر, آپ ماشاءاللہ استاد, آپ عالم, آپ مفتی اور آپ امام اور آپ دیندار اور آپ محدث اور آپ مقرر, نتیجہ کیا نکلے گا کہ پھر وہ کوما میں چلا جائے گا. اب جب کوما میں چلے جائے تو پھر آبزرویشن ہی اس کا ٹریٹمنٹ ہوگا, اور وہاں پر پھر قانونی ہونے کے کسی سے نہ ملے, کسی سے اس کو ملنے نہ دو اور اس کو کسی سے ملنے نہ دو. ہوگا کہ نہیں؟ جب یہ چیزیں پیدا ہوتی ہے تو اس وقت میں محسن ڈاکٹر کو آبزرویشن میں رکھ کر ان کوما کے مریضوں کا علاج عین ہمدردی کا تقاضا ہوتا ہے. اہل طریقت آل رسول دنیا سے بے نیاز ہو کر ایسے مریض جب ان کے پاس سے پہنچتے ہیں تو پھر ان کو ٹریٹ کرتے ہیں, ان کا علاج کرتے ہیں کہ تمہارا علاج, اب وہ کہے کہ نہیں غذا ہونا چاہیے, نمازوں کی فضیلت بیان کرو, ذکر کی فضیلت بیان کرو, اور اس کو شریعت کی فضیلت سمجھاؤ, اس کو قرآن کی عصمت بتاؤ, عالم بنانے کی فضیلت بتاؤ, محدث بنانے کی فضیلت بتاؤ. یہ غذا ہے بے شک, اس سے کوئی انکار نہیں ہے, لیکن اب وہ غذا سے زیادہ اس کے لیے علاج ضروری ہے. وہ پھر علاج کرنے والے ڈاکٹر اور حکیم جانتے ہیں کہ اس کا علاج کیسے کرے. اگر وہاں پر ڈاکٹر اور حکیم کے نظریات کے خلاف میں اگر اس کے پیرنٹس اور اس کے رشتہ دار اس کے لیے اگر اس پر اعتراض کرے تو اعتراض سے نقصان ان کا بھی ہوگا اور اس کی ذات کو بھی ہوگا. اہل طریقت پر ہر زمانے کے اندر بھی یہ الزام لگایا جاتا ہے کہ یہ پیر پرستی کا نظام ہے یا اولیاء پرستی کا نظام ہے. بجائے اس کے دین کو فروغ دو, تبلیغ کرو, اعمال کی تشہیر کرو, ذکر کے فضائل بیان کرو, عبادات کی طرف امت کو لاؤ, اور یہ کرو بجائے اس کے کہ مرید بناؤ, اس کو خانقاہوں میں بٹھا دو, اس کو پیر پرستی پر لگا دو. یہ تو باہر رہنے والے جاہل اس کے پیرنٹ جو رہیں گے وہ تو چلائیں گے کہ ہمارے مریض کو ہم سے کاٹ دیے اور مریض کو ہم سے اور ہم سے مریض کو کاٹ دیے. لیکن عقل مند جو ہوں گے کہیں گے کہ نہیں علاج وہی ہے اس کا, تو پھر امید کی جا سکتی ہے کہ وہ موت کے منہ سے نکل کر وہ زندگی کو پھر سے حاصل کر سکتا ہے. پھر لے تیرے باپ کو, پھر لے تیرے شوہر کو, لے تیرے بیٹے کو, مگر کچھ وقت کے لیے کاٹ دیا جاتا ہے. اور یہ اقرار کے جو نظام رہے ہیں, خدا کی قسم اولیاء اور آل رسول اسلام کے اصل حکیم ہوتے ہیں, اصل ڈاکٹر ہوتے ہیں, اصل نبض شناس ہوتے ہیں. وہ دیکھتے ہیں کہ اس کا مرض کس درجے پر ہے, اس کو کیا کرنا چاہیے. وہاں پر دھوکہ کھا لیا جاتا ہے, دھوکہ دیا جاتا ہے کہ یہ نہیں ہے, یہ
قدم بسی، پیر پرستی ہے، شرک ہو جاتا ہے. کہہ دیا جاتا ہے کہ لا رہبانیہ فی الاسلام، اسلام میں رہبانیت نہیں ہے. دنیا کا حکم اللہ نے دیا، کمانے کا حکم اللہ نے دیا، بیوی بچوں کے حقوق اللہ تعالیٰ نے. یہ کیا ہے؟ سب کچھ چھڑا دے کے بس پیر اپنا بنا کر اس کو گھما رہا ہے، اور اس کو صرف یہی چکر ہے کہ خانقاہ کا نظام. تو یہ وہ نادان اس کے پیٹنٹس ہیں اور اس کے رشتہ دار ہیں جو مریض کے ساتھ میں نادانی کی وجہ سے دشمنی کا ثبوت دے رہے ہیں. دشمنی کا ثبوت ہے، وہ نہیں ہے تو انتظار کر، بھی رپورٹ آ جائے گی. ہم کو تو بڑی محبت ہے، لہٰذا ہم آبزرویشن میں نہیں دیتے، ہم کو ان سے ملنے دو یا وہ ہم کو ملنے دو. لے کے جاؤ گھر کو، ڈاکٹر کیا بولے گا؟ نہیں دو ہاتھا پاؤں دبائے گا، نہیں دو نا، ذرا سنو نا میری بات، نہیں سنیں گے تو بھی کیسا ہوں گا؟ کیا کرے گا؟ خوش آمدی کرے گا. جو کارپوریٹ ہاسپٹل ہے جہاں پر مردوں کے سودے ہوتے ہیں، وہ تو حیوان ہیں، وہ ان کی بات چھوڑ دیجیے، وہ تو مردوں کو رکھ کر بھی فیس وصول کرتے ہیں، بات ان کی نہیں. لیکن صحیح ڈاکٹر اگر ہوگا تو کیا کہے گا؟ سمجھا دے گا کہ تمہارا آدمی کوما میں ہے، لیکن تمہارے حوالے کرنے کے لیے ہم تیاری کر رہے ہیں، ہم علاج کر رہے ہیں، تم دعا کرو، تم ہماری معاونت کرو، مدد کرو. ہم تم سے چھیننے کے لیے نہیں بلکہ تم سے چھڑا ہے اس کو صحت مند بنانے کے لیے. بیوی اگر یہ سمجھے کہ چھڑا دیا گیا، باپ یہ سمجھے کہ چھڑا دیا جا رہا ہے، اور آج یہ سمجھے کہ باپ کو لے لیا گیا، مرید بنا دیا گیا، خانقاہوں کے نظام میں لے لیا گیا، اور یہ کیا ہے کہ یہ اس کے برخلاف لوگوں کو دین کی دعوت دیا، منبر پر کھڑے ہو کے بیان کیا، اور وہ حافظ بن گیا، عالم بن گیا، وہ ہو گیا، یہ ہو گیا. غذا کے نظام ہے، ضرورت اس کو دوا کی ہے، لگا رہے ہیں غذا کی طرف. تو یہ حکمت کے بھی خلاف ہے، نتیجے کے بھی خلاف ہے. ہر زمانے کے اندر بھی یہ چیز رہی، اور اس زمانے کے اندر میں تو ذرا زیادہ ہی ہے. یہ کیوں کہ دین اور روحانیت کے معاملات میں امت کوما کے مقام پر پہنچی ہوئی ہے. جو حق ہے ان کو باطل نظر آ رہا ہے، جو اجالا ہے وہ اندھیرا نظر آ رہا ہے. یہ اپنے 100-150 سال کے جماعت کو دین کہہ رہا ہے، لیکن جو میرے آقا کے نام پاک سے چلتا ہوا قیامت تک چلنے کا انتظام رب نے کیا کہ میں تمہارے درمیان دو چیزوں کو چھوڑ کر جا رہا ہوں، قرآن پاک اور دوسری میری اہل بیت، میری عطرت. اس کے بالمقابل میں یہ 100-150 سال کے نظاموں کو اس کو دین بنا دے رہا ہے. تو کس درجے کا ہے؟ اس درجے کا ہے کہ اس کا تو دین اب کوما کے مقام پر پہنچا ہوا. اس کے لیے جب اس مقام پر امت پہنچ جائے تو کہنے دیجیے مجھے کہ پھر اس امت کی اصلاح نہ تنظیموں سے ہوگی، نہ جماعتوں سے ہوگی، نہ علم سے ہوگی، نہ عمل سے ہوگی، نہ نماز سے ہوگی، نہ روزے سے ہوگی، نہ زکات سے ہوگی، نہ حج سے ہوگی، نہ عمرے سے ہوگی، بلکہ اس کی اصلاح کے لیے کوئی مرد قلندر چاہیے، کوئی آل رسول چاہیے، کوئی خانقاہ کا چوکھٹ چاہیے، کوئی اولیاء کا در چاہیے، کوئی ان کا درد والا چاہیے کہ جو اس کی نبض شناسی کے ساتھ آبزرویشن میں رکھ کر اس کے بیٹے کو باپ سے کھینچ لے، اس کے بیوی، اس کے شوہر کو بیوی سے کھینچ لے، ماں باپ سے اس کے اولاد کو لے لے. کائی کے لیے؟ اپنے لیے، کائی کے لیے. بڑا مچلتا ہے، یہ فتوے لگتے ہیں ان کے اوپر. رحمانیت نہیں ہے اسلام کے اندر میں، شیطانیت ہے. تو رحمانیت کہتا ہے اس کو، علاج ہے وہ. لیکن اولیاء اس کی پرواہ نہیں کرتے، اس لیے کہ وہ ذمہ داری ان کی ہوتی ہے. ایک ڈپارٹمنٹ ڈاکٹروں کا حکومت طے کرتی ہے تو ان کے ذمہ ہے کہ مریض کو جس وقت میں غذا کی ضرورت ہے تو غذا دو، اور اس وقت علاج کی ضرورت ہے تو ان کا علاج کرو. رعایت مت کرو رشتہ داروں کی، رعایت مت کرو مریض کے مرضی کی. جو رعایت کرتے ہیں وہ خطرات میں ڈالتے ہیں. نماز بھی چل رہی ہے، گناہ بھی چل رہے ہیں، چل لے تو معاف ہو جاتا، توبہ کر لو. بہت زیادہ پاپ کا گھڑا ہو گیا، حج کر لے کے آ جاؤ، فضیلت سکھاتی ہے. اور بڑا پاپی بن گیا، جہنم کا ڈر لگ گیا، تو کیا ہے وہ؟ کیا ایک مسجد بنا دو 50 لاکھ روپے کی، جنت میں گھر مل جاتا. جاگیر ہے نا، یہ اس طرح سے ہونا. اب اس سے بڑا خوش بھی کیا ہوا کہ ہے کوما کا مریض، لیکن کھلواڑ کیا جا رہا ہے اس نے.
اس کا علاج سوائے طریقت کے نظام کے نہیں ہو سکتا۔ امت کو جب ایسے حالات آتے ہیں تو پھر وہ آل علی اور اولاد علی کے وہ حقیقی ڈاکٹروں کے نظاموں کو ظاہر کرواتے ہیں، اور وہ لوگ پھر اپنے طریقے کے ساتھ نظام کو لے کر چلتے ہیں۔ لیکن وابلہ مچانے والے وہ جاہل ہوتے ہیں، نادان ہوتے ہیں۔ ہم سے کاٹ دیے، اس کو ہم سے کاٹ دیا، اور ہم کو اس سے کاٹ دیے، یہ تو الزام لگے گا ان کے اوپر۔ بیوی بھی چلائے گی، بچے بھی چلائیں گے، رشتہ دار بھی چلائیں گے، بلکہ جو قریب کے ہمدرد زیادہ نہیں رہتے اور پھکٹ پھکٹ کے ہمدردی جتانے والے سسرال والے تو بہت بول مچائیں گے۔ سمجھ میں آئے گا؟ اور جو حقیقی ہوگا وہ تو بیٹا بھی کہے گا کہ نہیں رہنے دو، آبزرویشن کی طرح رہنے دو، مت ملو کسی سے، میں خود بھی نہیں مل رہا ہوں۔ کیوں کہ علاج ہو کر نکل جائے گا تو پھر ہمیشہ ملتے رہیں گے، وہ ہمارا ہم اس کے۔ سمجھ نہیں بات؟ اس لیے اہل طریقت کا نظام اللہ اس کے رسول کی طرف سے امت کے لیے اور انسانیت کے لیے حقیقی حکمت کا اور حقیقی علاج کا نظام ہے۔ 1500 سالہ تاریخ اس بات پر شاہد ہے کہ ہر صدی میں جب امت اپنی روحانیت اور دین کے معاملات میں اس مقام پر کوما میں پہنچ جاتی ہے تو پھر نا امید ہو کر آبزرویشن کے ہاسپٹلوں کو ڈھونڈ کر وہاں پر داخل کیا جاتا ہے۔ کہیں پر چارہ نہیں، کہیں پر ٹک نہیں لگے گا تو آخر میں وہ ہاسپٹل جہاں پر آبزرویشن میں رکھ کر علاج کیا جاتا ہے، گھر بک جائے تو بک جائے، قرض لینا پڑے تو لے جائے، بیوی کا زیور چلے جائے تو چلے جائے، 6 مہینے رکھنا پڑے تو رکھ جائے، کچھ بھی ہو جائے، اولاد کو بھیک مانگنا پڑے تو بھیک مانگ لے، لیکن وہ کیا کریں گے کہ آبزرویشن کے طرف علاج کی فکر کریں گے، اور وہ حقیقی ہمدردی ہے وہ۔ سمجھ میں آئی بات؟ اس لیے امت کے لیے شریعت کی راہ کے اندر میں قرآن و حدیث کے مطابق میں اللہ تعالیٰ اس امت کو اس نظام کی قدر کی توفیق عطا فرمایا۔ یہ علاج کے نظام کو اگر اس کو نقصان اور دھوکہ کا سمجھا جا رہا ہے تو پھر کیا ہوگا؟ ڈاکٹر زیادہ اس کو مسکے نہیں مارے گا، لے جاؤ بھی تمہارے پیشنٹ کو، لے جانا بیٹی اپنے شوہر کو لے کے جا، میرے پاس انگلی کیوں بنا کر رکھی ہے، خانقاہ سے نکال دے اس کو، ہاں پیری مریدی سے نکال دو، کوئی بات نہیں، ان کو ٹینشن نہیں ہوگا۔ کیوں کہ وہ تو جو ذمہ داری ان کو دی گئی ہے اس اعتبار سے اس نے آبزرویشن میں رہ کر اپنا بندہ بنا کر خدا کا بندہ بنانے کے قابل کے لیے وہ کوشش کر رہا ہے، کیا لینے کے لیے، نیمبو پانی کے لیے، یہ دنیا کمانے کے لیے۔ لیکن جو نہیں جانتے زبردستی کے ہمدرد ہوتے نا، زبردستی کے حق جتانے والے، زبردستی کے حق جتانے والے اور زبردستی کے حق جتانے والے ان کے دلوں کے اندر میں اپنے مفادات ہوتے ہیں۔ ہمدردیاں تو ویسے لوگ زیادہ جگہ دے گا، برا نہیں لگتا، سسرال والے تو زیادہ بھوک پٹانا کرتے ہیں، ارے یہ کیا ہم نے وہ دواخانے بجائے وہاں لے کے چل جاتے تھے، وہاں پر ویسا مسئلہ نہیں تھا، ہمارے آبزرویشن میں رکھ لیے، ملنے نہیں دیتے، مان لیتے کہ کیا ہے بھوک پٹانا ہوتا نا۔ تو زبردستی کی رشتہ داریں جن کے آغاز ہوتے نا ان کو بڑی چبھتی ہے یہ چیز۔ تو مسجدوں کے صفوں میں آنے والے، مسجدوں کے مصلی اور ممبروں پر کھڑے ہونے والوں کو یہ آبزرویشن کا علاج کا نظام بڑا کھٹکتا ہے۔ یہ کیا ہے؟ وہ رہبانیت کا نظام ہے، یہ پیر پرستی کا نظام ہے، یہ شرک کا نظام ہے۔ کھٹکتا کہ نہیں کھٹکتا؟ اچھا اتنی ہمدردی تجھے کیسے؟ تو بولے کہ وہاں پر چلے گا تو روزانہ ہمارے ساتھ میں جو چائے پلانا تھا وہ بند ہو گیا، اور آج دن ایک مرتبہ لے جا کے پارٹی کرتا تھا وہ بند ہو گیا، اب وہاں پر چلے جانا۔ اب وہاں پر جانے کے بعد میں اور ان کو ضرورت نہیں ہوتی ان باتوں کی رعایت نہیں، اس لیے کہ ان کی ذمہ داری تو یہ ہوتی ہے کہ وہ مریض کے ٹریٹمنٹ کو دیکھیں گے کہ موت کے منہ سے نکال کر اس کو زندگی دے، وہ کسی کی رعایت نہیں کریں گے۔ وہ ڈاکٹر جو حقیقی ڈاکٹر ہوتا ہے وہ کہہ دے گا اس کا طریقہ یہی ہے کہ آبزرویشن میں بیوی بھی نہ ملے، اولاد بھی نہ ملے، بچے بھی نہ ملے، دوست بھی نہ ملے، استاد بھی نہ ملے، شاگرد بھی نہیں۔ اب وہ ہم ہیں اور وہ ہیں، سمجھ میں آ گئی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت کے لیے میرے آقا نے یہ نظام دیا ہے، اور اس نظام کو حقیقت میں امت کے لیے جب نازک وقت آیا تو اس موقع پر جہاں پر کہ ان کا علم، ان کا عمل اور اعمال کا نظام، ان کی مسلک، ان کی جماعتیں اور ان کی دعوتیں جہاں گھٹنا ٹیک دیتی ہے تو لا محالہ
بادل نہ خواستہ لاچار ہو کر پھر وہاں پر حوالے کیا جاتا ہے. خوش قسمتی ہے وہ کہ ایسوں کے ہاتھ میں لگ جائے تب وہاں سے صحت مند بن کے نکلتے ہیں. پھر وہ ورنہ زبردستی کے بیانیاں کرنے والوں کی باتوں میں آگے کوما کے مریض کو وہاں سے نکال کر آبزرویشن میں چلا کے جنرل وارڈ میں ڈلوا دیے تو پھر وہ ڈاکٹر کو کیا پڑا جانا ہوئی اتنی پابندی کیوں ہوئی. روزانہ مغرب سے شام تک وہاں خانقاہوں میں جاؤ, یہ تربیت کی مجلسیں کرو, اپنے گھروں کے اندر اولیاء کی نسبتوں کی محفلیں کرو, اور پھر محفلوں کے اندر میں آؤ, یہ نظام کے اندر میں یہ معاملات میں اتنی پابندی نہیں. کیا نماز پڑھنے تو کافی نہیں ہے کہ تو کوما کے مریض کو لے کر آ کر جنرل وارڈ میں ڈالیں کیا ہوگا جی؟ اب وہ چاہ رہے ہیں جنرل وارڈ میں ذرا فیس بھی کم لگ جاتی اور ہم سب مل بھی سکتے, دیکھ بھی سکتے, زبردستی کے لوگ کیا آنکھیں بھی پوچھ سکتے, وہ ہمدردی سمجھیں گے وہ. لیکن اس کی ہمدردی نہیں ہے, وہ ہمدردی تو اس کا آبزرویشن میں رہنا ہے. کسی بندے کا بندہ بن کر بندگی سیکھ لی میں نے. یہ نظام عین قرآن و حدیث کے مطابق میں ہے اور ہر زمانے کے اندر یہ نظام رہا جہاں ساری اصلاح کے نظام اپنا ہاتھ ٹیک دیتے تھے, لیکن وہاں پر وہ میدان میں آ کر جو امت کو سنبھالا خدا کی قسم علیہ روڑا دہلی کا نظام ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ ایسو ہی کے ذریعے سے دنیا کے ایسے مریضوں کا علاج کرواتا ہے. چنانچہ میرے آقا پیرانی پیر حضور غوث اعظم دستگیر رحمۃ اللہ کو اللہ نے محی الدین بنایا. آپ کی ذات محی الدین ہے پیرانی پیر کی, معلوم کہ نہیں؟ تو ذات تو ہمارے درمیان میں ظاہر میں ہمارے سامنے نہیں ہے, لیکن ہے. اللہ نے وہ تصرف عطا کیا ہے کہ دل سے یا غوث اعظم کہو تو تمہاری آواز کے ختم ہونے سے پہلے غوث اعظم متوجہ ہو جائیں گے تمہاری طرف, تمہارے دین اور تمہاری دنیا کے معاملات میں بھی. یہ اللہ نے یہ اختیار دیا ہے آپ کو. کیا دیا؟ اختیار دیا کہ نہیں دیا؟ دیر نہیں لگتی, دیر نہیں. مارنے والے سے بچانے والا بڑا ہے تو کیا ہوتا معلوم, مر بھی رہا ہے تو بلا اللہ تعالیٰ کو اگر بچانا ہے تو فرشتے کو بھیج کر بچا لیتا. تو جو رب فرشتے کو بھیج سکتا ہے وہ غوث پاک کو نہیں بھیج سکتا, راجن شاہ ولی کو نہیں بھیج سکتا, وہ پرانا شاہ صاحب کو نہیں بھیج سکتا, تاج الاولیاء کو. اب یہ پاگل ہیں, ان کو کیا سمجھائیں گے بیچاروں کو, ان کو کیا سمجھائیں گے؟ جو دماغ خراب کر لو ان کے سمجھنے کے, وہ اس سمجھ کے قابل ہی نہیں ہے. وہ اگر قابل بننا ہو تو پہلے کسی صاحب نسبت کی سامنے ضابطۂ ادب طے کرو, سچی طلب کے ساتھ ان کی چوکھٹوں کے اوپر اپنے پڑاؤ کو ڈال دو, اپنے آپ کو وہاں پر برباد کرنے کے لیے ڈالو. بننے کے لیے نہیں, دنیا حاصل کرنے کے لیے, دعاؤں کی قبولیت کر کے دنیا کے کام بنانے کے لیے نہیں. وہ تو بیٹا باہر کا باہر دے گا کچا چاول کھائے بھی تو پیٹ میں دکھتا ہوں, آئے بھی تو ڈر ڈکارے دینا شروع کرتا ہوں. اس کا آنا تو نہیں آنے سے بہتر رہتا ہے, آ کر خاموخواہ کے ڈکارے دیتے رہتا ہوں. واقعہ مگر جو اپنے آپ کو حوالے کر دے, دنیا سے کٹ جائے تو پھر ان کو ویسا ہیرا بنا دیتے ہیں. حضور پیرانے پیر غوث اعظم دستگیر رحمۃ اللہ کو محی الدین فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے. تو پھر اب تو ظاہری طور پر ہمارے پاس میں نہیں ہے, لیکن تصرفات کے ساتھ میں غوث پاک کی ذات حقیقت کے ساتھ میں قیامت تک رہے گی. دستگیر ہے وہ, ظاہر میں آپ کی ذات نہیں ہے. وہ جو جسم مبارک تھا آپ کا, جو ماں باپ کے ذریعے سے دنیا میں آیا تھا, وہ جسم حضور پیرانے غوث اعظم کا, تو وہ تو بغداد شریف کی سرزمین پر آرام فرما ہے, وہ بات الگ ہے. لیکن غوث اعظم کے تصرفات, ان کی روحانیت, ان کی ذمہ داریاں, وہ پورے کی پوری چیزیں قیامت تک کے لیے امت کو میرے مصطفیٰ نے عطا کروا دی. پہنچ جاتے ہیں, ان کے نظام کھلے ہوتے ہیں, امت کے ایسے حالات آتے ہیں, رجوع ہو جاتے ہیں. تو پھر رجوع ہونے کے لیے پھر وہ لوگ اپنے دروازوں کو کھول کر ان کا علاج بھی کر دیتے ہیں. علاج کا مطلب نیمبو پانی کا, ادھر بولے تو ادھر ہی جاتا ہوں, بھوکے کے سامنے دو بتائے کتنے بولے تو 2 روٹی ہوتا ہوں. مصیبت تو یہی ہے, یہی تو ہمارے کوما میں چل جانے کی علامت ہے. اگر کوئی اعمال کے نظام کو, خانقاہ کے نظام کو بولے بھی تو
پیر صاحب اچھی تعویذ لکھ کے دیتے کہ تمہارے اولاد ہو جاتی کی، کاما بن جاتے کی. کوما میں ہے وہ پاگل کوما میں ہے. اس کو تو نکالنے کی فکر کرو، اس کو تو علاج کی ضرورت ہے. دنیا کا بندہ بنا ہوا ہے، وہ رب کا بندہ کہاں بنے گا؟ رب کا بندہ بننے کے لیے تو اس کو کسی کا بندہ بنانے کے لیے دینا پڑے گا. اور کتنی چیز کھٹکتی ہے وہ. حضور پرانے پیر غوث اعظم کا نظام ہے کہ جب امت کے لیے ایسی چیزیں ہوتی ہیں تو یہ نہیں کہہ دینا کہ اس زمانے کی خانقاہیں تھی ویسے پیر تھے اس لیے وہ چیز صحیح تھی ہوگی اس موقع پیر پرستی. لیکن آج کے زمانے کے اندر میں ایسے کہاں نظام، ایسی خانقاہ کہاں. اب بعد میں تو بولے گا اس کہ اپنی دکان چلانے کے واسطے. کیوں کہ وہ خانقاہوں کی عظمتیں وہ تو اس کا انکار نہیں کر سکتا، سراسر کا وہ تو انکار نہیں کر سکتا. تھوڑا بہت علم مل گیا تو اولیاء کا نظام ہو تو انکار نہیں کر سکتا، ذکر کا نظام ہو تو انکار نہیں کر سکتا. آخر میں جا کر جیسے تعویل کیا کرتے تھے یہود و نصارہ، جس کو قرآن پاک نے نقل کیا ہے کہ آخر میں وہ کہہ دیتے تھے کہ وہ تھوڑی ہے جو ہم سمجھ رہے ہیں. تو یہ نظام وہ کیسے، وہ اس وقت میں تھے ہوں گے کامل لوگ بنے، لیکن آج کیسے منادان ہیں وہ. اللہ اس کے رسول نے جن کو جس کام کے لیے متعین کر دیا وہ تو اپنی ڈیوٹی پر قیامت تک ہے. ان کا کوئی نمائندہ، ان کا کوئی ان کے در کی چوکھٹ کی نسبت رکھنے والا اگر ہوگا اور ان کی چوکھٹ ان کی خانقاہ ہے، ان کا نظام ہوگا تو وہ تو ظاہر میں وہ ہوگا، لیکن سارا ٹریٹمنٹ اور سارا علاج تو راست غوث پاک کریں گے، راست غریب نواز کریں گے. آئے گا وہ ان کے پاس میں، لیکن وے آف ٹریٹمنٹ اور ڈائریکشن اور ڈائریکٹر وہ تو سارے کے سارے معالج اور بڑے بڑے عقل والے جو ڈاکٹرز ہیں ان کا ٹریٹمنٹ چلے گا. چلے گا کہ نہیں چلے گا؟ نہیں یہ ڈاکٹر ہے کیا اس کا بھروسہ ہے؟ تو یہ کیا بولے گا ڈاکٹر میں ہوں لیکن ٹریٹمنٹ تو وہ ہے جو میں نے حاصل کیا. ٹریٹمنٹ رہا ہے طریقت کے اندر میں خدا پاک کی قسم پنجتن پاک کا ہے، غوث اعظم کا ہے، غریب نواز کا ہے. اس سے نا امید ہو کر امت کو دھوکہ مت دو. اگر وہاں پر ایڈمٹ ہو گیا تو پھر علاج کی ذمہ داری ہے، صحت کی علامت ہے. کیوں کہ ڈاکٹر چاہے وہ کم عمر کیوں نہ ہو، ڈاکٹر چاہے ٹیڑھا بینگا کیوں نہ ہو، اپینڈکس والا کیوں نہ، پولیو کا مریض کیوں نہ ہو، لیکن وہ جانتا ہے علاج کو، پوری علاج اور پوری تجربات اور ساری تھیسس اور سارے کیا کہنا چاہیے اصول علاج کے، وہ علاج کے طریقے سے اس کا علاج کیا جائے گا، سب ان کے پاس سے موجود رہتا ہے. غوث پاک کا نظام ہو کہ غریب نواز کا نظام ہو، جو ان کی سچی چوکھٹوں پر آ جاتے ہیں تو پھر راست غوث اعظم ان کو تصرف میں لے لیتے ہیں، غریب نواز ان کو تصرف میں لے لیتے ہیں، سامر پاک ان کو تصرف میں لیتے ہیں. لیکن شرط یہ ہے کہ آنے والا پہلے اطمینان دلا دے کہ میں اپنے علاج کے لیے آیا ہوں، اور مریض کی طرح اپنے آپ کو حوالے کرنے کے لیے آ جائے، مسخرہ پن کرنے کے لیے آیا. وہ کہے کہ ایڈمٹ ہو تو یہ کہے گا کہ نہیں مجھے چھٹی دو، وہ کہے گا کہ نہیں اس کا یہ ٹریٹمنٹ آپریشن ضرور، یہ کہے گا کہ نہیں گولی علاج دے دو مجھے، نہیں ہوگا اس کا علاج. کیا کہے گا وہ ڈاکٹر؟ چل چٹھی ہاتھ میں پکڑ باہر نکل. ان کو کچھ فائدہ نہیں ملتا جو راہ طریقت میں بھی خانقاہوں میں بھی اپنے مقاصد کے لیے اور دنیا کے حاصل کرنے کے لیے آتے ہیں، اس راہ کی حقیقت ان کو نہیں ملتی. پھر کیا ہوتا ہے؟ چوری بھی چوری سینہ زوری. نیت خود کی خراب تھی، وہاں پر گیا علاج کے مطابق اپنے کو تیار نہیں کیا تھا، بلکہ اپنے کو علاج کے تابع کرنے کے بجائے علاج کو اپنے تابع کرنے کے چکر میں تھا. مجھے بھی بھاؤ دو، مجھے بھی خلیفہ بناؤ، مجھے بھی پہچانو اور مجھے بھی مان دو، مجھے بھی پہچانو اور میرا بھی مقام جانو. تو تو تابع ہونے کے لیے تابع ہی نہیں ہوا، تو تابع کرنے کے ارادے سے گیا تو تیرا علاج کہاں ہوگا وہاں پر. سمجھ گئے بات؟ لیکن جو تابع ہو جاتے ہیں اپنے آپ کو حوالے کر دیتے ہیں، نہیں کہنا یہ سراسر خانقاہیں ہیں اور یہ اکرام کا نظام ہے، ان کے نام پر اگر کوئی تو پھر غوث اعظم کو وہ نظام اللہ تبارک و تعالیٰ نے، میرے مصطفیٰ نے اور مولا کائنات نے عطا فرما دیا کہ صرف
صرف آپ حکیم اور حکمت اور محی الدین صرف اس زمانے کے لیے نہیں ہیں بلکہ قیامت تک کے لیے امت کو دے دیا میرے آقا حضور پیغمبر غوث اعظم کی صورت میں. خواجہ خاقان خواجہ معین الدین وہ مدد کرنے والے ہیں. حق کی راہ جہاں پر رکاوٹ آ جائے وہاں پر رکاوٹ کو دور کر کے مدد کر کے اس کو آگے بڑھانے والے ہیں. وہ ہے میرے خواجہ خاقان کی ذات. اور ان کے تصرفات اپنے زمانے پر ختم نہیں ہوئے بلکہ جیسے وے آف ٹریٹمنٹ ہوتا ہے, ڈاکٹری کا علاج ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا. ایک پیشنٹ دواخانے میں چلے گیا ہے, ایک ڈاکٹر آیا وہ اپنے حساب سے ٹریٹمنٹ دے دیا, اس کے بعد دوسرا ڈاکٹر آ جائے گا, کوئی لیڈی ڈاکٹر آ جائے گی اور کوئی کالا آ جائے گا, کوئی گورا آ جائے گا, کوئی کسی مذہب کا آ جائے گا, کوئی بچہ آ جائے گا, کوئی بوڑھا آ جائے گا. وہ ٹریٹمنٹ دیکھے گا اس کا آگے کا ٹریٹمنٹ کیا ہے, ٹھیک ہے, اور کہے کہ نہیں ایک ہی ڈاکٹر آ کے پورا میرا علاج کرنا, پاگل ہے نا وہ. تیرے لیے ضمانت ہے کہ تو نے اپنے آپ کو حوالے کر دیا ہے ہاسپٹل کے, وہاں کا مینجمنٹ کسی بھی ڈاکٹر کو بھیجے گا, تجھے تو اپنے علاج سے مطلب ہے. یہ نہیں کہنا کہ ہمارا ایک سلسلہ بس یہ سلسلہ نہیں. اگر امت غوث پاک سے اور اولیاء سے اگر جڑ جائے گی اور اس ہاسپٹل کے اندر میں داخل ہو جائے گی تو پھر وہ اپنی طرف سے جن کو چاہیں گے. اگر ہندوستان میں اگر کوئی سچی خانقاہ ہے, یہاں کے مریض کو اگر ایسا اگر آ کر ایڈمٹ ہوا ہے کہ اس کے علاج کے لیے ضرورت اگر پڑے گی تو ملک شام کے اولیاء کو وہ بھیج دیں گے, بغداد شریف کے اپنے نمائندوں کو بھیج دیں گے, اجمیر کی چوکھٹ سے اپنے نمائندوں کو بھیج دیں گے. یہ لاوارث نظام نہیں ہے, یہ غوث پاک کا نظام ہے, غریب نواز کا نظام ہے. سمجھ نہیں. لیکن وہ تو کہیں گے کہ وہ زمانے میں تھا نا کہ اب کہاں ہے, تو زمانے میں علاج ہوا تھا, اب وہ اب کام ہوگا وہ کہ علاج کرنا چھوڑ دیا کریے. لیکن دشمنی نے تجھے لوگوں سے اس لیے علاج سے دور کر رہا ہے. اس کو امت کی خیر خواہی کا عین تقاضا یہ ہے کہ اولیاء کی چوکھٹوں سے امت کو جوڑو. یا غوث اعظم کہنے والا اس کو بناؤ, یا غریب نواز کہنے والا بناؤ, یا مجدد پاک کہنے والا بناؤ, یا رسول اللہ کہنے والا بناؤ, تاکہ وہ پکارے کہ میرا علاج کیجئے. تو پھر ڈاکٹر آ کر اس کو ہمدردی ہوگی نا, ٹھیک ہے پورا خرچ میں لگا دیتا ہوں, لاؤ پہلے اس کو. ایسا نہیں تو ہوتا. یا پھر اور کچھ نظام چلے گا تو دنیا کی حکومت اگر مہربان ہو جائے گی تو بھی علاج بڑا ہے, 25 لاکھ روپے خرچ ہوتے, لیکن کیا ہے آیت شریف کیا ہے نا اس میں ہو جائے گا. یہ بھی ہوتا ہے امت کے لیے مسائل کیا کرنا چاہیے. تو ٹھیک ہے, ان کی سہولتوں کے لیے پھر غوث پاک اور غریب نواز ایسے نظام دے دیتے ہیں کہ بڑی آسانی کے ساتھ میں ساری ذمہ داریاں, ٹھیک ہے تم کو پیسہ خرچ کرنے کی ضرورت نہیں مگر مریض بن کر رہو. آیت شریف کا علاج وہاں پر پیسے خرچ نہیں ہو کہ مریض کی مرضی چلتی ہے, نہیں چلتی. وہ تو شرط ہے کہ مریض بن کر رہے تو اس کا علاج ہوگا. ایسے ہی میرے بھائیوں غوث و خواجہ کی تربیت کا, ان کی حکمت کا, ان کی ڈاکٹری کا, امت کو سنبھالنے کا یہ نظام اس زمانے تک محدود نہیں تھا بلکہ آپ کے تصرف کا زمانہ غوث اعظم اور غریب نواز کا قیامت تک ہے. ہم تم قیامت کے بعد کے ہیں کیا, پہلے کے چاہنا, اور جتنے ہیں روئے زمین پر اس وقت میں تو قیامت سے پہلے کے تو ہے نا. تو ہمارا اصل علاج تو غوث پاک کی نسبت سے ہوگا, غریب نواز کی نسبت سے ہوگا, مجدد پاک کی نسبت سے ہوگا, نانے پاک کے مصطفیٰ کی طرف متوجہ ہونے کی نسبت سے ہوگا کہ نہیں ہوگا. یا لاچار ہو گیا نظام, نہیں, کیونکہ وہ زندہ نظام ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور دو جہاں کے مالک نے وہ عطا ہے اور وہ ان کو تصرفات عطا فرما دی کہ محی الدین بنا دیا, معین الدین بنا دیا. اور کیسے بنایا کہ جن پر نظر پڑتی ہے, جن کو وہ آبزرویشن میں لے لیتے ہیں, آبزرویشن کے اندر میں ساری چیزیں. اب مولانا جا کر آبزرویشن میں سوال ہے اس کو سنانا, نماز فرض ہے تیرے اوپر, نماز کیوں نہیں پڑھا. آبزرویشن میں جو ہے کوما میں جا کے اس کے بیوی بچوں کو بولو نا روزہ رکھا, اس کو سحر کراؤ, چلتا کیا نہیں, کیا بولے گا جھاپڑ مار دے گا. ارے کوما میں ہے انہیں, اس کو تو پڑے رہنے تھے وہاں پر, اس کو روزہ فرض تو کیوں, جب دور ہے نا
اگر اتنی ہمدردی ہے تو 2 روزے کو رہتا ہے اس کے نام کے. انہیں تو کوما میں ہے, اس کے علاج کے لیے گیا ہے, اس کے روزے کی فکر تو نہیں کر سکتا. اچھا بولتے بھی نہیں نا وہاں پر, بولتے کہاں پر؟ جب افطار کی دعوت آتی وہاں پر. غرض والے ہیں نا, وہ سسرال والے ہیں بیچارے, سوتےلے بھائی آئے, ہاں کچھ اپنا لینا مقصود ہوتا ہے تو وہاں پر ہمدردی جتاتے ہیں. اب کوما میں ہے تو کوئی اس کو آگے انہیں بڑی فضیلت ہے, نماز نہیں چھوڑنا, ہاں اس کو بٹھاؤ, وضو کراؤ, کیسا بھی کرو, اور نماز پڑھنے لگا. جو نماز نہیں پڑھا تو پھر اللہ ناراض ہو جاتا. چلتا ہے وہاں پر پڑھا ہوا ہے نا جی, 3 دن 5 دن بھی کوما. اللہ تمہاری میری اور سب کی حفاظت فرمائے. مثال دے رہا ہوں میں, گھبراؤ مت اس سے. شائستہ ذرا گھبرا رہے, کیسے کیسے کر رہے تھے, کچھ کیا کیا, گھبراؤ مت. اللہ تعالیٰ صحت و سلامتی اور راحت عطا فرمائے. لیکن سمجھنے کے لیے ذرا مجھے عادت ہے کہ بم بلاس کرتا ہوں تاکہ دماغ میں, موٹے دماغوں میں بیٹھنا نا. نکات اور قرآن و حدیث کو, بزرگوں کے اقوال اگر سنا دوں تو یہاں تک آتے, وہ یہاں کہاں بیٹھتے, یہاں نہیں بیٹھے تو یہاں کہاں اترتے. اس کے اتارنے کے لیے بیٹھا ہوا ہوں میں اپنے بچوں کے لیے. سمجھ میں وہاں جا کے نہیں بولیں گے نا جو قوما میں ہیں, ارے ذکر ہی کرتے رہتے, نمازوں کا نہیں بولتے جی, اللہ کی مسجد ہے جی, وہاں پر جہاد کی بات نہیں بولتے, اور پھر دین کی دعوت کی بات نہیں بولتے. یہ اعتراض ہم کرتے رہتے ہیں. یہ سسرال والے سوتےلے بھائی آئے, خاموخواہ کے بھوک پٹا رہا ہے. مقصد کچھ اور ہے, اس کی صحت نہیں ہے. اگر صحت ہوتی تو ہمدردی کا تقاضا ہوتا تو پھر وہ تو کوما میں دیکھ کر خوش ہوتا کہ میرا مریض اب اس علاج کے بعد پھر میرے ہاتھ میں آ جائے گا. اور یہ اکرام امت کے افراد کو اپنا نہیں بناتے. پیر کامل اس کو اپنا بندہ غلام بنا کر خود کو نہیں پجواتا, بلکہ آبزرویشن رکھنے کے لیے تو کہاں دیکھا خدا کو, اور تو کہاں جانے میرے مصطفیٰ کو, تو کہاں دیکھا پنجتن پاک کو, اور تو کیا جانے اللہ کو, اور تو کیا جانے جنت کو, تو کیا جانے جہنم کو, تو کیا جانے قرآن کو, اور تو کیا جانے نماز کو. سب سے ہٹا کے آبزرویشن میں کوما میں ہے, انہیں اس کو کہاں پڑھ دیتے, ڈاکٹر اور مریض کوئی نہیں, نو انٹرنس نو ایڈمیشن. ارے کیا گمراہی ہے بولے, پیر پرستی ہو جاتی, بولے رحمانیت ہو جاتی. اور پاگل ہے نا تو, نہ ڈاکٹری کو جانتا نہ علاج کو جانتا ہے, اور جو مریض کے بارے میں تو بول رہا نا, فتوا دے رہا نا, وہ بھی ہمدردی میں نہیں ہے, دشمنی میں ہے. میری غذا ادھر کیوں چل جاری ہوگی, میری نرم نوالے کی غذا تھی لیکن ادھر گیا تو پھر ادھر نہیں آئیں گا نا, اس واسطے. میرے بھائیوں, میرے غوث پاک کا غریب نواز کا نظام قیامت تک کے لیے اللہ تعالیٰ اور میرے محبوب نے عطا کیا ہے. اس لیے یہ نظام وہ نہیں ہے, یہ 100-150 سال کے نظاموں کی جماعتوں اور مسلکوں کی بات نہیں ہے, بلکہ قیامت تک کے لیے غوث اعظم کا نظام ہے. محی الدین بنا دیا خواجہ قادریان سلطان ہند کو, معین الدین بنا دیا دین کی مدد کرنے والے. جہاں دین کو ضرورت پڑے گی مدد کی, آج دین کو مدد ہے, مسلمانوں کو ضرورت ہے, انسانیت کو مدد کی ضرورت ہے, اور دین اور شریعت کو ضرورت ہے. ورنہ یہ شریعت سے, خود شریعت کا ماننے والا نا امید ہے آج. ذرا سا امتحان لے لو, اللہ سے مانگو, اللہ سے مانگو, اللہ سے مانگو, اللہ سے مانگو. مانا کیوں 3 مرتبہ آپ یہاں پر آئے, ان کے پاس سیٹ صاحب کے پاس ذرا قرضہ لے رہو. کئی کو بیوی بیمار ہے, اللہ سے لوگوں کے اتنی ضرورت چیخ کے بیان کرتے نا, اللہ سے, غیر اللہ سے مانگنا. یہ قرضہ لینے کو اس کے پاس بھی کیوں آ رہے نہیں. اگر اللہ سے ماننا تو عقیدہ اور ایمان تھا تو وہیں بیٹھ کر نہ ماننا تھا نا ممبر کے بازو, پھر یہاں پر کیوں آ گیا. انکار نہیں ہے, بولو مت, لیکن یہ پہچان دیتا ہے کہ دین کے معاملات میں آج امت کوما کے قریب پہنچی بھی ہے. ان کو سوائے اولیاء کی چوکھٹوں سے جوڑنے کے علاوہ ان کا ٹریٹمنٹ اور ان کے علاج کی کوئی امید نہیں ہے. ان کو چلتی پھرتی صحت مند مت سمجھو, بلکہ اپنے عقیدوں کے اعتبار سے یہ امت کوما کے قریب پہنچی ہوئی ہے. ان کا علاج صرف خانقاہوں میں ہوگا, اولیاء کی چوکھٹوں سے ہوگا, آل علی اور آل علی کی نسبتوں سے ہوگا, ان کی یادوں سے, ان کی محبتوں سے, ان کی عظمتوں سے, ان کے نظام سے محبت کی وجہ سے ہوگا. اور محبت کا نظام بھی کیا ہے کہ آپ کے اندر میں خانقاہ کے نظام کی محبت کا ثبوت, آپ کے اندر میں غوث و خواجہ کی محبت کا ثبوت, آپ کے اندر میں اولیاء کے نسبتوں کی محبت کا ثبوت. محبت اور رشتے کی بات اگر ہوتی تو کون رشتہ دار ہے تمہارا کہ جس کو پوری زندگی میں کبھی گھر کے دروازے پہ دسترخوان بھی نہ بلائے,
باہر باہر کی محبت کدھر؟ کبھی تو گھر کو نہیں بلایا، رشتہ داری جمتی کیا؟ رشتہ داری اور محبت کا ثبوت یہ ہوگا کہ اس کو اپنے گھر کا دروازہ کھول کر گھر میں بلائے گا، یہ دلیل ہوگی اس کی۔ اولیاء کا نظام باہر کا باہر، نعرے تکبیر کا، لیکن گھر کی چوکھٹے پر اگر ہو تو تیرا جو جھوٹا دعویٰ ہے اولیاء کے ساتھ میں، خانقاہی نظام کے ساتھ، غوث و خواجہ کے ساتھ، کہ تو اپنے گھر پر سب کچھ کے لیے تیار ہے، رمضان اور بقرعید کے لیے تیار ہے، چھلے اور چھٹے اور برتھ ڈے کیا ہوتا ہے؟ میرج ڈے بھی کی، ہاں کیک کاٹتے رہے تو بڑا کیک تو ڈیتھ ڈے کے پر منایا کرنا، ڈیتھ ڈے بھی تو منانا، مشورہ تو یہ دیں گے جو میرج ڈے مناتے، کیوں ہے؟ بیگم کو بولا انتظار کرو، پھر ایک آپشن رکھو اپنے کیلنڈر کے اندر میں ڈیتھ ڈے بھی منانا۔ وہ مردوں کو ڈیتھ ڈے کا معلوم ہے، وہ ادھر زندوں کے نظام میں ہیں، اولیاء اس دنیا سے جاتے ہیں یہ مردوں کے سامنے مرنے والے، لیکن ان کا عرس ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے؟ منزل کو پا گئے، روبرو چلے گئے میرے مصطفیٰ کے، غوث و خواجہ کے پاس پہنچ گئے، تو ان کے لیے ادھر بیٹھے میرج ڈے مناتے، برتھ ڈے مناتے، اور جو زندہ ہے، زندہ نظام ہے جن کا، وہ لوگ ڈیتھ ڈے مناتے ہیں۔ عرس کیا بولتے ہیں؟ ان کی پردہ فرمانے کی تعلیم ہے۔ آج خواجہ حسن برہنہ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا عرس شریف ہے، عرس کو انگلش میں ڈیتھ ڈے بولیں گے نا، بے ادبی تو نہیں ہوگی؟ نہیں، ہمارے لوگ چھوٹے دماغ کی دھیرے تھے بولیوں کے، سب سمجھتے کہ زبان سے بول رہا ہے کہ نہیں دل سے بول رہا، برہنہ شاہ صاحب نہیں ہوں، دنیا کو بیوقوف بنایا نا دیوانے اور بہنا ہے بول کے، مگر وہ کیسے لباس پہنے ہوئے تھے؟ دنیا کے سور اور کتوں کے سامنے وہ بہنا رہتے تھے، لیکن جو انسان آ گیا تو ان کے سامنے تو کپڑے پہنے ہو۔ آج ان کا عرس شریف ہے، عرس شریف ہے، یہ برتھ ڈے والوں کو، میرج ڈے والوں کو عرس کی محفل کہاں سمجھ میں آئے گی؟ یہ کیا ہے کہ خانقاہ محمدی والے عرس کی محفلیں منانے کا تیار، گھروں میں بھی کی، ہاں اگر وہ برتھ ڈے سمجھ میں آتا، میرج ڈے سمجھ میں آتا، مردہ ہے نا تو، لیکن وہ اولیاء کا ڈیتھ ڈے ہوتا ہے، عرس کی تاریخ۔ اور آج حضرت قبلہ برہنہ شاہ صاحب رحمۃ الرضوان کے عرس شریف کی محفل ہے، اور برہنہ شاہ صاحب کا آج کا دن اس دنیا سے پردہ فرمانے کا دن تھا، وہ خوشیوں کا تھا، خوشیوں کا تھا۔ برتھ ڈے بھی خوشی میں ہوتا ہے نا، میرج ڈے بھی خوشیوں کا ہوتا ہے، اور کیسی خوشی کہ صبح نکلتے ہوئے بسان بدبو، اور یہ ایسی خوشی عرس کی کہ مہک ہی مہک رہتی ہے، ظاہر میں بھی مہک، اور پھر کیسی مہک کے نظام ہوتے ہیں جہاں اولیاء کا عرس ہوتا ہے، وہاں پر اوپر کے اولیاء بھی باعتبار نوازش اور خوشخبری کے لیے آج سرکار برہنہ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں انسان ہزار لاکھوں کی تعداد میں نہیں ہے، اس سے زیادہ اولیاء مبارکبادی کے لیے پہنچتے ہیں، خواجہ جی نوازنے کے لیے پہنچ جاتے ہیں، غوث الاعظم پہنچ جاتے ہیں، صابر پاک پہنچ جاتے ہیں۔ ابھی بیوقوف کو کیا معلوم؟ انہیں برتھ ڈے والا ہے، انہیں تو میرج ڈے والا ہے۔ اگر ہے ہمت تو کہیں کہ زندگی ایسی گزارو کہ تم دنیا میں پیدا ہوئے تھے تو تم رو رہے تھے اور لوگ ہنس رہے تھے، برتھ ڈے تھا اور ہنستے رہتے ہیں برتھ ڈے مناتے ہوئے۔ زندگی ایسی گزارو، میرے آقاؤں نے فرمایا کہ تم جا رہے ہو، ہنس رہے ہو اور لوگ رو رہے ہو، یہ ہوتا ہے عرس اہل اللہ کا۔ آج عرس میرے سرکار کا، حضرت برہنہ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ہے۔ اولیاء کے آستانے پر چلے جاؤ، اگر منافق نہیں ہے تو اس کو خوشبو محسوس ہوگی نا، ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ خوشبو کا نظام، ظاہر میں وہاں پر عود نہ ہو، اگربتی نہ ہو، اور وہاں ایک پھول بھی نہ ہو، لیکن ہم نے دیکھا نہیں بلکہ بتا دیا۔ ہمارا ایک بیچارہ داماد تھا، ادھر کا سوتیلا، سوتیلے رشتے کا، وہ تو سوتیلے رشتے کا داماد ہی چھے ہمارا، مگر ہے ادھر کا مظاہر قاسمی، شرک بدعت بولنے والا، تو ایک مرتبہ ہم بھی کم نہیں ہیں،
علی کے سپاہی بن کر بیٹھے ہیں، سمجھانا ہماری زندگی کا مقصد غوث و خواجہ کو ہے، اپنی خانقاہ اپنی پیر پرستی سے کو کوئی مطلب نہیں، سب چھوٹ جائے، لیکن اگر مقصد ہمارا پورا ہو گیا غوث و خواجہ کو سمجھانے کا، خدا کی قسم ہم کامیاب ہیں۔ تو کہیں تو لے جانا حضرت شروع شادی کے وقت میں مولانا حیدر حسین صاحب حیدرآباد کے داماد ہیں ہمارے، ہے ابھی بھی، پرسوں عمرہ بھی جا کے آئے، تو کہیں تو لے جانا، کہیں تو لے جانا شروع شادی کے وقت میں، لیکن اچھی بات ہے۔ تو وہ اتوار کا دن تھا، اس دن دکان بند رہتے تھے اس وقت میں اتوار کو، تو ان کی بگت بلانے کی تھی، ہاتھ کو کھولنے کی تھی، تو انہوں نے کہ دوسرا کوئی بولے مولانا تھے نا جو محافظ عالم تھے، ہم بھی احترام کرتے، تو بولے کہ آج کہیں تو بھی لے جائیں گے نا، بولا کہ ہم کہاں لے جاتے، نہ پارک کو لے جاتے ہیں ہم، نہ ہمارے پاس برتھ ڈے ہے نہ میرج ڈے ہے، اب ہم جہاں لے جانا چاہ رہے ہیں تو نہیں، بولے جہاں آپ لے جانا چاہ رہے ہیں وہیں چلنے کو ہم تیار ہیں، چلنے کو ہاں تیار ہے۔ تو بولا کہ ٹھیک ہے تھوڑی دیر میں آپ کو بولیں گے، تو بولے کہ تھوڑی دیر جانا ہے تو اپنی گاڑی اپنے ساتھ میں، اور ابھی جا سکتے ہیں نہیں، ہمارا نظام ویسا نہیں ہے نا، اندھے بن کے جا کے فاتحہ پڑھ رہے، خوب درود سلام پڑھ رہے، اور یہ پاس میں بھی، اور یہ حماقت ہماری فاتحہ ہماری درود ہماری دعا، انہوں بھی کہتے ہیں یا اللہ یا اللہ یا اللہ، یعنی وہاں ان کے بھکاری بن کے چلے گئے، تم جتنا مانگ نہیں سکتے اتنا ادا کرتے ہو، ہاں ادا کرتے ہو، جانا تو سیکھو ان کے بن کر۔ تو خیر اتوار کے دن سمادان ملا کہ نہیں آپ تیار ہو، ہم اجازت کے لیے بولتی ہے، کیوں نہیں بولتے، جب اجازت ملی تو لے جاؤں گا آپ کو۔ تو اتفاق سے 4:30-5 بجے کا ٹائم تھا اتوار کا، جا کے بولے کہ چلو داماد صاحب کہاں جائیں گے، بولے چلو گاڑی کیا کہاں لے کے موت کی کوئی بڑا روک تم کو، چلو۔ اب وہ لے کے گئے تو انہوں سمجھ راجن شاہ ولی کے پاس لے جاتے کہ نہیں، تو بڑے قبرستان میں لے آتے، تو لے کے گئے ان کو، تو انہوں سمجھ رہے ادھر لے آتے کہ ادھر لے جاتے، کتنے معلوم ہے نا ہم لوگوں کو۔ اب ہم ایک جگہ ایسے جنگل میں کھیت ہمارے کھیتوں میں لے آ رہے، کہاں لے آ رہے، بہت ڈرنا چاہیے، کہاں مار دیتے کہ کیا کر دیتے کہ بول کے بہت ڈر والی زندگی، بزدلوں کی زندگی۔ ارے اہل طریقت ان کی پہچان یہ ہوتی ہے، دنیا والے مرتے ہیں جینے کی تمنا میں، اور جن کو وفا بنا لیتے ہیں جیتے ہیں مرنے کی امید میں، فرق ہوتا ہے۔ ذرا مرد بنو، مرنے کی تمنا میں جینا، بس آنکھ لگے گی برتھ ڈے نہیں ڈیتھ ڈے، ارے ہماری تو وہ خوشی کا دن ہوگا، تو جہاں کے مالک کی ملاقات ہوگی، اپنے سر کی آنکھوں سے میرے آقا کا دیدار ہوگا۔ خوشی کی چیز ہے کہ ناراض ہونے کی چیز، اس سے بڑی کیا چیز ہے؟ دنیا روتی بھی ہے تمہاری، تو تمہارے لیے تھوڑی روتی ہے، اپنے لیے روتی ہے وہ، لیکن اولیاء وہ ہوتے ہیں کہ وہ ان کی زندگی کا مرنا جینے کی امید میں نہیں ہوتا، بلکہ جینا مرنے کی تمنا میں، کہ بس جاتے ہی دیدار ہوگا، غوث خواجہ سے ملاقات ہوگی، اپنوں سے مل جائیں گے۔ تو وہاں پر ایک جگہ بالکل جنگل میں ایک جگہ گاڑی رکھتے کہ وہ پر کھنڈر ہے، یہاں کہاں لے جا رہے ہیں، یہاں کیا ہے، بڑی ہے مطلب بالکل ہے مت کرو، فکر مت کرو، چلو میں تو کہیں تو بھی لے جا رہے ہیں، سمجھا ہم راجن شاہ ولی کے پاس لے کے جا رہے ہیں، کیا ہے یہ نہیں، راجن شاہ ولی وہ تو دکھنے والوں کے واسطے ولایت کا چراغ جل رہا ان کا، ایسے کتنے ہیں ان کے نظام جو دل کے چراغ والے جانتے ہیں۔ تو یہاں پر بھی تو یہاں تو کوئی مزار دکھ رہی نہیں، ہری چادر دکھ رہی نہیں، ہرا نشہ دکھ رہا نہیں، وہ تو آ رہی ہے بات ہے۔ اب جنگل میں ادھر سے کھیتوں میں سے چلتے ہوئے گاڑی رکھ دے گی، ایک جگہ بالکل دھورے کے پاس پہنچے، وہاں دھورے کے پاس پہنچتے بولے کیا، وہ لوگ یہ سمجھ رہے کہ چادر ادھر ہوں گی، ان کی وہ کچھ بھی نہیں، کیا بھی نہیں، خالی پتھرے پڑے ہوئے وہاں پر۔ بولا کہ یہاں پر بیتی کی طرف میں آگے یہ پڑھو آپ، اور ادھر سے سرانے کی طرف میں وہ ادھر سے آگے یہ پڑھو، اب بیتی میں پڑھ کر ادھر جب آگے ہو، اب آگے سرانے کی طرف یہاں کھڑے ہو جاؤ بول کے ہم ادھر کھڑے ہو کر، تو اب ڈگری بڑھ گئی پوری، پریشان ادھر ادھر دیکھ رہے، آنکھیں نکل گئے، کانا بھی یوں یوں، ان کے کان بھی ذرا ایسے بڑے کانا ہے، یوں یوں، کیوں کیا بات ہے مولانا، پریشان، صبر، فکر مت کرو۔ اس کا نظر حاضر ہے کہ وہاں سے نکل گئے، مطلب کیوں کیا پریشان ہے؟ تو بولے کہ وہاں پر نہ سالوں پہلے بھی کوئی چادر کوئی چڑھایا، نہ اگربتی، نہ کوئی پھول، لیکن جیسے سرانے کی طرف میں ہم آئے تو ایسی عجیب خوشبو عود کی کہ تازہ عود چل رہا ہے، اور ایسی عود کی بو تو میں نے کبھی سوگا ہی نہیں۔
تو میں اس لیے تو اجازت لے کے لے کر آئے تم کو، کیوں کہ مہمان نواز ہوتے ہیں، مہمان کو وقت پر بلاتے ہیں. بیٹا بھنتا مت اگر جانا تو جھڑکے مار کے کیا کر دیتے اس کو، لیکن جب بلائے جا رہے ہیں تو ضرور وہ لوگ ان کے لیے تو کچھ نہ کچھ مہمان نوازی کرتے ہیں. ایسا بھی رہتا ہے کہ ایسی چلتا سب ایسا چلتا ہے، اس لیے کہ ان کا ڈیتھ ڈے یعنی عرس شریف ہے. اور خانقاہ محمدی میں یہی تو کھٹکے گا مردوں کو بچانا. سڑی بدبو ہونے والے نظاموں کو 10,000 خرچ کرے، 50,000 خرچ کرے، اور دوسرے دن ساری خوشبو کے بجائے بدبو. اور وہی میرے آقاؤں کا جب عرس منایا جاتا ہے تو پھر خوشبو کے سال کے 12 مہینے ان کے پاس میں رہتی ہے، جانے والا خوشبو محسوس کرتا ہے، اس لیے کہ وہ زندوں کا نظام ہے، ان کا عرس کا نظام ہے. اور وہ آنے والوں کو جس دن خوشی ہوتی ہے، بڑے لوگ ہیں ان کے اگر خوشی کا موقع ہے تو انہوں گفٹ بھی تو دیتے ہیں. عرس میں جاؤ تو وہ اولیاء کے پاس ان کو تحفے ملتے ہیں. اس لیے حیدرآباد کی معین آباد کی تربیتی مجلس سے ہمارے بچے ہوئے واپس ہو رہے تھے، ہم کہیں اور چلے گئے تھے، تو ان لوگوں کو ہم نے کہا کہ حضرت برہر شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں آستانے میں حاضری دے کر وہاں پر تحفہ لے کر واپس لوٹو، جایا کرو اولیاء کے پاس میں سچی طلب کے ساتھ میں. کیوں کہ ان کو وہ تصرفات اللہ نے صرف اپنی حیات ظاہرہ میں نہیں بلکہ ان کو تو قیامت کے لیے امت کے لیے عطا فرما دیا. جو چاہتے ہیں ان کے بندے کو وہ نوازتے ہیں. سمجھ میں آ گئی نا؟ برہر شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا معاملہ یہی تھا. اب ان کے حضرت برہر شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں پوچھے، ان کا سلسلہ تھا کہ ان معاملات کے اندر بھی عجیب، یہاں پر لوگ ادھر کے بوم پٹانے کب تھے وہ تو ادھر بھی بہت ہے. ان کا کیا سلسلہ، انہوں کون سے سلسلے سے، اور ان کے کتنے مریدہ، ان کے کتنے خلیفہ، ان کی کتنی کرامت. تیرے کو وہ سب کیا کرنا ہے؟ اللہ کے دوست، اس سے بڑی اور سبق کیا ہونا. اس لیے بزرگوں کے نظاموں کے اندر میں فیضان کا نظام، ان کی نسبتوں کے کوئی بھی اولیاء ہو، پیران پیر کا فیض ہوتا ہے، وہاں غریب نواز کا فیض ہوتا ہے، اس کو مردہ نظام مت سمجھو. کیوں کہ ان کے پاس میں جو جاتا ہے ان کی نسبت پر سچی طلب کے ساتھ میں گیا تو وہ حرکت میں آ کر اس کے لیے نظام بنا دیتے ہیں. کہیں بھی بنا سکتے ہیں، کہیں بھی بنا سکتے ہیں. جنگل میں بیٹھے ہوئے ہیں، اکیلے ہیں وہاں پر، لیکن وہیں پر پیران پیر کی فیض جاری ہو گیا، اویس قرنی رضی اللہ عنہ کا فیض جاری ہو گیا، اور دادا بخش ہجویری کا فیض جاری ہو گیا. یہ نظام ہے یہاں پر، وہ کہیں سے بھی جاری کروا سکتے ہیں، اور وہاں پر بھی وہ نظام چل جا سکتے ہیں. جنگلوں میں بھی چل جاتے ہیں، جنگلوں میں بھی چل جاتے ہیں. اس لیے میرے بچوں، نظاموں کی حقیقت ہے امت کو سوائے اولیاء کی چوکھٹوں کے، ان کے دین کی حیات اور دین کی حفاظت کے لیے، سوائے اولیاء کی نسبتوں اور اولیاء کی چوکھٹوں کے. کیوں کہ کوما میں پہنچ چکی ہے اب امت، اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے. اس لیے ہمدردی کا تقاضا یہ ہے کہ کوشش کر کے اولیاء کی چوکھٹوں سے جوڑو. اولیاء لفظ ولی جہاں پر آ گیا ہمارا اللہ اتنا انسٹرکشن ہے، ریڈ سگنل ہے وہاں پر. اولیاء کے معاملے میں کچھ نہیں، اللہ کے دوست ہے. زیادہ حماقت کرنا ہی نہیں، وہاں پر پھنس جائے گا. پھر یہ مرغا چوہا پھنسے گا پرندے کے اندر میں، پنجرے کے اندر میں. اولیاء ہم کو حق نہیں ہے کہ چھوٹے کے بڑے کی انہوں کی، یہ بالکل نہیں. اللہ کے دوست ہیں، عقیدہ ہے. اولیاء کو یوں مت دیکھو، یوں جو دیکھے ہیں علم والے محروم ہو گئے ہیں، کتابیں لکھ کر بیان کر کے. اولیاء اگر ہو تو میرے بچوں ہمیشہ یوں دیکھنا، وہ نیچے کی چیز نہیں ہے، عرش والے کی چیز ہے. وہ اولیاء ہوتے ہیں، ناز ہوتا ہے اللہ کو ان پر، اور خدا قسم کھاتا ہے کہ میرا کوئی ولی اگر کسی بات پر قسم کھا لے، میرے ذمہ واجب ہے کہ اس کی قسم کو پورا کروں. ایسے ہوتے ہیں اولیاء. وہاں پھنسنا ہی، وہاں نہیں پھنسنا. تو اس لیے اولیاء اکرام کے عرس کی تاریخ ہوتی ہے، خوشبوؤں کا نظام ہوتا ہے، اس دن ان کی تقسیم ہوتی ہے. اس لیے میرے بچوں، آج حضرت برہر شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے عرس کا موقع ہے. ایسے ہی ہر اولیاء کرام کے نسبت کی محفل اپنے گھروں کے اندر میں یا ہمارے خانقاہوں کے اندر میں جو ہوتی ہے، اس کی وجہ یہی ہے کہ جب ان کے نسبت کی محفل ہوتی ہے تو راست ان کی نظر نہیں، کیونکہ آؤٹ ڈیٹ نظام ہے کہ سچے تعلیم پڑھ کر اپنے مریدوں کو، اپنی خانقاہوں کو چلاؤ تو دنیا کے کل اولیاء اکرام تمہارے نظاموں کو سنبھالیں گے اور تمہارے مریدوں کو فیض عطا کریں گے.
سمجھ میں آئی؟ انضام ہے ان کا. اللہ تعالیٰ ہم کے ساتھ آگے بڑھائے.